موقع ہے کہ ہم سب لوگ جو کہ دور افتادہ جگہوں سے آئے ہیں وہ اس کنونشن سینٹر میں اکٹھے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے دل کی بات کرنے کا بھی موقع ملے گا. اسی ہم نے یہ سارا جو وہ ہے وہ پاکستان کی افواج کے ساتھ مل کر یہ اس کا اہتمام کیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ باتیں ہیں میں آپ کے گوش گزار کر سکوں کہ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں کیا کیا کام کیا ہے. بہت سی باتیں تو میرے ساتھی اپنا لمس کے جو ریپرزینٹیٹیو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے، لیکن کچھ باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس وقت گندم کی بجائی ہے وہ بہت اچھے انداز سے ہم نے جو بھی ہمارے ٹارگٹ سے اس سے بھی زیادہ ہم نے اچیو کر لیا ہے اور یہ اس میں ہمارے تمام صوبے جو پنجاب، سندھ، بلوچستان، KPK، گلگت بلتستان سب لوگ شامل ہیں، آزاد کشمیر لیکن اس میں کچھ قباحتیں بھی آئی ہیں، کچھ مشکلات بھی آئیں. ہمیں فرٹیلائزر آپ تو لوگوں کو علم ہے کہ نہیں ملتا رہا، اس کی قیمتیں بڑھ گئیں. یہ سارے معاملات بھی ہم نے دیکھے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ریزولو کریں. اس میں سب سے بڑا حالانکہ ہمارے پاس فرٹیلائزر کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ہمارے جو ایسے لوگ ہیں جو کہ ذخیرہ اندوزی میں ملوث ہوتے ہیں ان کی وجہ سے اس کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں اور اس کی دستیابی میں بھی مشکلات پیش آئیں اسی. لیکن ہمارے صوبوں کی ایڈمنسٹریشن نے بڑی ہمت کر کے اور ہماری افواج پاکستان نے اس میں مدد کی اور ہم نے بہت سی جگہوں پر چھاپے مارے اور بہت اس ایشو کو ہم نے ریزالو کرنے کی کوشش کی. اور ابھی بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 20 دسمبر کو 48,000 ٹن فرٹیلائزر پہنچ گیا ہے. کل 31 دسمبر کو اور اتنا ہی پہنچ جائے گا اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ہفتوں میں 1.5 لاکھ ٹن فرٹیلائزر ہم درآمد کر پائیں گے اسی. تو اس سے یہ فرٹیلائزر کی جو پرابلم ہے یہ حل ہو جائے گی. دوسری بات یہ ہمارا گندم کی اس وقت بھی کوئی شارٹیج نہیں ہے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سالوں میں سرپلس ہوں گے اور اگلے سالوں میں اگر ہو سکا تو ہم عید کو ایکسپورٹ بھی کرنے کے قابل ہوں گے اسی. تو یہ بہت خوشائند باتیں ہیں. جو کہ اسی طرح چاول کو اگر آپ لیں تو چاول بھی 9.3 بلین اس کی ملین ٹن اس کی پیداوار ہوئی، جو کہ تقریباً $3 بلین ہمیں اس کی ایکسپورٹ کے سلسلے میں حاصل ہوگا اسی. سو یہ ساری باتیں ہیں وہ کہ آپ کو میں بتانا چاہتا تھا کہ ہم اگر سائنس اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی پیداواری صلاحیتوں کو بڑھائیں تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہم پرماننٹلی ایگریکلچر سرپلس کنٹری بن جائیں. اس میں آپ دیکھیے گا کہ سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑا ایشو ہمارا ہے کہ ہمارے تقریباً 90% جو فارمز ہیں جو وہ اسمال فارمرز ہیں، یعنی کہ ان کی ملکیت اپنے 12 ایکڑ سے کم ہے اسی. تو یہ جب تک ہماری ٹیکنالوجیز ان تک نہیں پہنچیں گی تو تب تک ہم پرماننٹلی ہماری پیداواری صلاحیت نہیں بڑھ سکے گی. اس کے لیے ہم بہت پچھلے دنوں میں ہم نے بہت محنت کی اور ہم اس کے لیے کوئی لاز ایسے بنانا چاہتے ہیں کہ جو بھی چھوٹے کسان ہیں اگر وہ مل کر فارمنگ کریں تو ان کی ملکیت کو قانونی طور پر ہم تحفظ دے سکیں گے اسی. تو یہ بہت اہم ہے کیونکہ کوئی بھی انویسٹر اگر وہ کوئی انویسٹ بھی کرنا چاہے
ایگریکلچر میں، تو اسے یہ جب تک اس کو قانونی سپورٹ نہیں ملے گی تب تک وہ یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو یہ ہمارے لاز ہم نے بنا لیے ہیں، وہ انشاءاللہ جو بھی اپنا پارلیمنٹ کا جو بھی ایکٹ ہوتا ہے اس کے تھرو جائیں گے اور انشاءاللہ یہ قانون بن جائیں گے. اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ جب تک کہ ہمارے چھوٹے کسانوں تک ہماری ٹیکنالوجی نہیں پہنچتی تب تک ہم پیداوار کو نہیں بڑھا سکیں گے. تو اسی طرح اور بہت سے ایشوز ہیں جس کے اوپر کام ہوتا رہا ہے. ہم اپنا سیڈ پالیسی ہم نے بنا لی ہے، اور سیڈ پالیسی میں ہم نے یہ جو جینیٹکلی ماڈیفائڈ یا GM سیڈ ہیں اس کو شامل کیا گیا، اور اس کی باقاعدہ ایک سیپریٹ ایگریکلچرل بایو ٹیکنالوجی پالیسی ہم نے بنائی ہے جو کہ جلدی انشاءاللہ ہمارے SIFC کی میٹنگ میں اس کو پیش کریں گے، اور اس کی اپروول دے کر یہ بہت بڑا کام ہوگا، کیونکہ پھر ہم یہ ساری جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے اس کو ہم استعمال کر پائیں گے. تو یہ اور بہت سی اسی طرح سب سے زیادہ ہماری ایکسپورٹ اور امپورٹ کا ایشو ہے ان ایگریکلچر. ہماری لائف سٹاک میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ ہم اس کی ایکسپورٹ اور امپورٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے بڑی جو باٹل نیک ہے، جو کہ ہرڈل ہے، وہ ہے کہ صاحب ہمیں ہمارے ایکسپورٹرز کو اور امپورٹرز کو دونوں کو جو فائٹو سینیٹری کنڈیشنز ہیں، یعنی کہ کیا کنڈیشنز ان کو میٹ کرنی ہوتی ہیں کبھی کوئی چیز کو ایکسپورٹ کر سکیں یا کسی چیز کو امپورٹ کر سکیں، وہ ان کو اتنا علم نہیں ہوتا، اس لیے ان کو بہت مشکلات ہوتی ہیں. ان کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پورا سسٹم کو آرگنائز کیا ہے، اور ہم مکمل ان کی ٹریننگز کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو علم ہو کہ بھی کیا چیز کی ریکوائرمنٹ ہے، اس سے پہلے وہ کوئی چیز ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. مثلاً یہ FMD ہماری بہت ایک فوٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز جس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے جانوروں کی بہت اہم ایک ڈیزیز ہے. اس کے ڈیزیز کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ملک ہماری لائف سٹاک کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو اس کے لیے ہم نے FMD فری زونز چائنا کی مدد سے شیخوپورہ میں بھی ہیں اور بھاولپور میں بھی پرائیویٹ سیکٹر نے بنائے ہیں، اور یہ بہت بڑا سٹیپ ہوئے گا کیونکہ یہ ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم اپنی میٹ کو ایکسپورٹ کر سکیں چائنا میں، مڈل ایسٹ میں. تو یہ سب باتیں بڑی خوش آئند ہیں، اور مجھے امید ہے کہ ہم اسی طرح اگر اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ تعاون کے ساتھ کام کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھا کر اور یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کر سکیں.